الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. وقال سبحانه وتعالى قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وقال سبحانه ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال الله تعالى 3 أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوى منه ولم يعط أجره أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. आज से चंद दिन बाद 1 मई योम मज़दूर के नाम पर पूरी दुनिया में मनाया जाता है। मज़दूर के हुकूक़ के मुताल्लिक़ बात की जाती है। इस हवाले से इस्लाम ने हमें क्या तालीमात दी हैं और अगर हकीकत की नज़र से देखा जाए तो जो हुकूक़
بندوں کے بندوں پر، اللہ کے بندوں پر اسلام نے بنائے ہیں اور بتائے ہیں، دنیا کا کوئی اور قانون، دنیا کا کوئی اور ادارہ ایسے قوانین نہ آج تک بنا سکا ہے اور نہ قیامت کی صبح تک بنا سکے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس دنیا میں ہر شخص اکیلے اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، اسے تعاون کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایک آدمی کہے میں خود گھر بنا لوں، خود ہی کھیتی باڑی کروں، خود ہی باغ بانی کروں، خود ہی تجارت کروں، سارے کام اگر ایک شخص کہے کہ میں خود کروں، دوسرے سے مدد، تعاون اور خدمت لیے بغیر، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ دنیا کا نظام چلتا ہی ایسا ہے کہ وہاں تعاون ہو اور تبادلہ ہو۔ اس تبادلے کی دو صورتیں ہیں، چیز کا تبادلہ چیز کے ساتھ، پہلی صورت ہے یہاں سے کچھ دیا، اس کے بدلے میں کوئی چیز حاصل کی۔ جیسے گاؤں دیہات میں پہلے ہوتا تھا، آٹا دیا، وہاں سے انڈے لے آئے، اپنے گھر کی مرغی نے انڈے دیے، دودھ جا کے کسی کو دیا اور بدلے میں آٹا لے لیا۔ چیز کا تبادلہ چیز کے ساتھ۔ پیسے بھی چیزیں کہ پیسے دیے اور ضرورت کی چیز لی، دونوں طرف سے چیز کا چیز کے ساتھ تبادلہ ہوتا ہے، اسے تجارت کہتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک طرف سے چیز ہو اور دوسری طرف سے خدمت ہو۔ میرے پاس دینے کے لیے چیز نہیں ہے، آپ مجھے فلاں چیز دے دیجئے، اس کے بدلے میں آپ کی خدمت کر لیتا ہوں۔ اسے اجرت اور مزدوری کہا جاتا ہے۔ تعاون کی یہ دو صورتیں دنیا کے ہر طبقے میں، ہر ملک میں، ہر مذہب میں، ہر علاقے میں رائج ہیں اور صدیوں سے رائج ہیں۔ ایک شخص اپنی طرف سے محنت کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، اور دوسری طرف سے اسے اس کے بدلے میں کوئی چیز ملتی ہے، اسے اجارہ مزدوری کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بعث اللہ نبیا الا رعاء الغنم، اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا ہے، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ہر نبی نے بکریاں چرائیں۔ پوچھا گیا وَأَنْتَ يَا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی چرائی ہیں؟ آپ نے فرمایا كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مکہ، میں نے چند پیسوں کے بدلے میں، اگر ہم اس کا ترجمہ اپنی زبان میں پوری طرح کریں تو چند ٹکوں کے بدلے میں نے اہل مکہ کی بکریاں بچپن میں چرائی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مزدوری ہے۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا اس نبی نے بکریاں چرائیں، اس نے مزدوری کی۔ اور بکریاں چرانے میں حکمت کیا ہے؟ پہلی حکمت تو یہ ہے، اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسی پیشے میں اور مزدوری اور ملازمت میں کوئی حقارت، کوئی ذلت، کوئی توہین نہیں ہے۔
یہ جو تصور ہمیں دیا ہے نا، یہ سرمایہ دارانہ نظام نے دیا ہے۔ سرمایہ دار طبقہ ملازم سے خدمات لے کر اس کو کبھی بھی اپنے برابر معاشرے میں حق نہیں دیتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں جس میں سرمایہ دارانہ نظام ہو، مزدور سب کچھ کرنے کے باوجود بھی احساس کمتری کا شکار رہتا ہے کہ میں تو مزدور ہوں، میں تو نوکر ہوں، میں تو فلاں کا ملازم ہوں، میں تو اس کے اجارے پر ہوں۔ بکریاں چرانے میں پہلی حکمت یہ ہے کہ مزدوری میں کوئی حرج نہیں، اور دوسری حکمت یہ ہے تمام جانوروں میں سب سے زیادہ مشکل کام بکریاں چرانا ہے۔ بھیڑیں چرانا آسان ہے، ایک بھیڑ کو ایک طرف کر دو باقی سارے اس کے پیچھے۔ اونٹ ہیں، 1000 اونٹ ہوں، صرف ایک اونٹ کو ایک سمت پہ لگا دو، 1000 اونٹ اس کے پیچھے چلیں گے۔ بکریوں میں ہر ایک کا مزاج الگ ہے، ایک ادھر دوڑ رہی ہے، کدھر دوڑ رہی ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں سے بکریاں چرائیں اس لیے کہ آگے انہوں نے امت انسانوں کی تربیت اور تعلیم کا انتظام کرنا ہے، ان انسانوں کے مزاج بھی بکریوں کی طرح مختلف ہوں گے۔ ایک کا مزاج ہوگا مولوی صاحب نماز لمبی پڑھایا کریں، اور دوسرے کا ہوگا نماز آپ لمبی کر دیتے ہیں، پیچھے ہم بوڑھے بھی ہیں، ہمارے کام بھی ہوتے ہیں، کم کر دیا کریں۔ ایک کہے گا آپ دعا لمبی کیا کریں، دوسرا کہے گا کہ دعا مختصر کیا کریں گے۔ ایک کہے گا کہ جی آپ کا بیان ابھی ہم ہوش میں تھے، آپ کا ختم ہی ہو گیا، دوسرا کہے گا جی آپ 1:15 بجے جمعہ پڑھا دیا کریں۔ تو جہاں ایک امام 100-200 نمازیوں کا امام ہو وہاں یہ صورتحال پیش آتی ہے، اور جہاں پوری دنیا میں قیامت تک آنے والی انسانیت کا امام بننا ہو اور ان کا نبی بننا ہو، ان کی تعلیم اور تربیت کرنا کتنا مشکل ترین کام ہوگا۔ ہر نبی سے اللہ نے بکریاں چروائیں تاکہ مزاج ایسا بن جائے آگے انسانوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے انہیں ان حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کو مشکل پیش نہیں آئے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس معاملے میں کہ دنیا کا سب سے حلال ترین اور پاکیزہ ترین اور بہترین مال جو انسان کھاتا ہے یہ وہ ہے جو اس کے ہاتھوں کی محنت کے نتیجے میں وہ کماتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بہترین اور سب سے پاکیزہ ترین مال ہے انسان کے لیے۔ یہ ملازم کی عزت ہے یا نہیں ہے؟ ایک طرف دنیا میں مختلف قانون بنے، ایک سرمایہ دارانہ نظام چلا جس کے اثرات آج بھی ہیں۔ وہاں کا طریقہ یہ ہوتا ہے خدمت زیادہ لو، اجرت کم دو۔ خدمت زیادہ لو، اجرت کم دو۔ سبحان اللہ، اسلام کی عظمت کو سمجھیے۔ اسلام نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو عزت دی ہے۔ یہ تم انسان کی جو قیمت لگا رہے ہو نا، غلط کر رہے ہو۔ یہ جو خدمت کر رہا ہے، انسان کی خدمت کو پیسے سے تولنا سب سے بڑی حماقت اور بیوقوفی ہے انسان کی۔ یاد رکھیے، وہ جو مزدور مزدوری کر رہا ہے اس سے آپ خدمت لے رہے ہیں، اس کا بدن تھک رہا ہے، مشقت میں ہے وہ، اس کے بدلے میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں جو پیسے دے رہا ہوں یہ تمہاری اس خدمت کا عوض ہے، یہ انسانیت کی توہین ہے۔ یہ اسلام کا مزاج بتا رہا ہوں، اور میرے خیال سے شاید آپ یہ پہلی مرتبہ یہ بات سن بھی رہے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری زندگی اوروں کے بنگلے بنانے والا مزدور ہاتھ پھٹے ہوئے، پاؤں پھٹے ہوئے اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں صبح اندھیرے نکلتا ہے، شام کو اندھیرے واپس آتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، 60 سال 50 سال تک
مزدوری کر کے لوگوں کے گھر بناتا رہتا ہے، اپنے لیے 5 مرلے کی زمین بھی خرید کے گھر نہیں بنا سکتا، اوروں کے لیے گاڑیاں بنا رہا ہے، خود اپنے پاس سائیکل نہیں ہے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کی برکت ہے، یہ بتا رہا ہوں۔ اس میں سرمایہ دار کہتے ہیں خوب ان سے خدمت لو اور بدلے میں ان کو صرف کھانے کا اتنا دے دو کہ اگر یہ کھانا پیٹ بھر کے کھا سکے تو ان کے پاس علاج کے پیسے نہ ہوں، پھر جب ضرورت پیش آئے تو ہماری طرف آئے۔ اسلام نے کہا کہ نہیں، یہ انسانیت کی توہین ہے۔ ہم نے انسان کو معزز بنایا، وہ تاجر ہے تب بھی اس کی تجارت تب تک نہیں چل سکتی جب تک اس کے ماتحت ملازم نہیں ہوں گے۔ یہ اپنی تجارت میں ان کا محتاج ہے۔ بڑا امیر کبیر آدمی ہے، اسے ضرورت ہے ڈرائیور رکھے گا، وہ اسے ضرورت ہے کہ وہ باورچی رکھے گا، اسے ضرورت ہے کہ وہ مالی رکھے گا۔ جتنا اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے اتنا ہی وہ محتاج ہوگا افراد کا۔ یہ ایک اللہ کی ذات ہے جس کا نام ہی الصمد ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، جسے اپنی ضروریات اور مخلوق کی ضروریات کے پورا کرنے میں کسی کے تعاون، کسی کی خدمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام نے مزاج دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 آدمیوں کی طرف سے قیامت کے دن میں وکالت کروں گا، 3 آدمیوں کی طرف سے میں جھگڑا کر کے حق لوں گا قیامت کے دن۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ پہلا آدمی وہ ہے جس نے اللہ کی قسم اور اللہ کی ضمانت دے کر اس قسم کو توڑ کے غداری کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی طرف سے اس سے پوچھیں گے، تم نے اس کے سامنے اس کو اعتماد دلانے کے لیے میرے نام کی قسم کھائی، اس نے تجھ پہ اعتماد کیا، تم نے اس قسم کو پورا نہیں کیا، اس بندے کی طرف سے میں مطالبہ کرتا ہوں۔ آج یہ جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں نا لوگ، وہ کہتے ہیں جی کون ہے، بس ٹھیک ہے ہم توبہ کر لیں گے۔ توبہ تو کرو گے اللہ کے حق میں کہ اللہ کا نام غلط جگہ پہ بولا، لیکن قسم کھا کے تم نے جس کو دھوکہ دیا ہے اس کا کیا بنے گا؟ اس کی طرف سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے پوچھیں گے۔ اور مجھے بتاؤ، جس سے اللہ پوچھ لے کوئی جواب دے سکتا ہے؟ دوسرا شخص رجل باع حرا فاکل ثمنہ، جس آدمی نے کسی آزاد آدمی کو پکڑ کے غلام بنا کے بیچ دیا۔ جب غلاموں کا رواج تھا، آزاد آدمی کو پکڑا اور کہا یہ میرا غلام ہے، دھوکے سے بیچ کے اس کے پیسے لیے اور کھا گیا۔ یہ ایک وسیع ترین موضوع ہے، اس میں یہ صورت بھی آ جاتی ہے ناجائز کسی آدمی کا سامان بیچ کے پیسے خود کھا لینا۔ چیز کسی کی ہے، دھوکے سے بیچ کر اس کی رقم کھانے والے کی طرف سے وہ جو مظلوم جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کا حساب کل اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے خود وکیل بن کے اس سے لیں گے۔ اور تیسرا شخص وہ آدمی ہے جس نے کسی مزدور کو مزدوری اور اجرت پہ لیا، پورا اس سے کام لینے کے بعد اس کا حق اس کو ادا نہیں کیا، تو اس اجیر اور اس مزدور کی طرف سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس آدمی سے سوال کریں گے۔ یہ روایت بخاری شریف کی ہے۔ دنیا قانون بنائے گی کہ مزدور کے لیے یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ مزدور کے لیے قانون وہ بنائے گا جو خود مزدور رہا ہو۔ یتیم کے حقوق کو بنانے کے لیے آرگنائزیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا درد یتیم کا وہ سمجھے گا جس نے یتیمی کا زمانہ گزارا ہو۔ غربت کا اور غریب کا درد وہ سمجھے گا جس نے غربت صحیح ہو۔ تب تو جب مصر کی سلطنت کے تخت پر حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے تھے، پہلے دن ہی خانسامہ کو بلایا تھا اور فرمایا بادشاہ کے لیے کیسے کیسے کھانے پکتے ہیں؟ حضرت فلاں چیزیں پکتی ہیں کہ آج تخت مصر کا بادشاہ میں ہوں۔ یوسف
تو میں کہنا چاہتا ہوں میرے لیے جو کی روٹی پورے ایک دن میں ہوگی۔ حضرت آپ کی وجہ سے، آپ کے حسن انتظام اور بہترین تدبیر کی وجہ سے باہر کے لوگ آج غلہ لینے کے لیے مصر میں آتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں میرا کھانا کم کر دو۔ فرمایا ہاں، اس لیے کہ میں نے بہت مشکل وقت گزارا ہے، بچپن سے لے کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی رہا ہوں، ناحق رہا ہوں، میں نے بڑے مظالم سہے ہیں، مجھے غربت کا اور غریبی کا احساس ہے۔ جب تک میری سلطنت کا غریب آدمی جتنا کھانا اس کو روز میسر آتا ہے وہ میرا کھانا ہوگا، تاکہ مجھے یاد رہے کہ یوسف صرف اکیلے اس دنیا میں تم نہیں رہتے، تمہارے ماتحت بھی کچھ ہیں جن کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ تب تو 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے خلیفہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اگر دجلہ اور فرات کے کنارے پر کوئی کتا پیاسا مر جائے تو مجھ سے پوچھو گی کہ تمہاری خلافت کے ہوتے ہوئے تمہاری رعایا میں یہ کتا پیاسا کیوں مرا تھا؟ حالانکہ دجلہ اور فرات کے کنارے پر ہے۔ یہ ذمہ داری کا احساس بتایا گیا۔ قوانین بنانے سے کچھ نہیں ہوگا، نہ قوانین کے سنانے سے کچھ ہوگا۔ جو آدمی ان راستوں سے گزر کے آیا ہو اس سے پوچھو۔ پھٹے پرانے ہاتھوں کے ساتھ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ تعارف بھی ذرا کروا دوں۔ یہ مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج جو دو بڑے قبیلے ہیں ایک کے سردار ہیں۔ سعد بن معاذ سردار ہونے کے باوجود لوہار کا کام کرتے ہیں، ہاتھ سیاہ اور پھٹے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کیا، پھٹے ہوئے ہاتھ آپ کو چبھے، آپ نے فرمایا سعد ہاتھوں کا کیا حال کر رکھا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو پتہ ہی ہے لوہے کا کام کرتا ہوں، اور اس لیے کرتا ہوں کہ بیوی بچوں کو رزق حلال فراہم کر سکوں، اس لیے میرے ہاتھ پھٹے ہوئے ہیں، ان میں شگاف ہیں، سیاہ ہیں، بھٹی کی وجہ سے، آگ کے انگاروں کی وجہ سے، کوئلوں کی وجہ سے، میں بچوں کے لیے انتظام کرتے ہوئے ایسا کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزدور کے ہاتھ اٹھا کے انہیں بوسہ دیا اور اٹھا کے صحابہ کو کہا یہ وہ ہاتھ ہیں، ہذہ ید، یہ وہ ہاتھ ہیں یحبها اللہ ورسولہ، جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا پیغمبر بھی محبت کرتا ہے۔ اٹھاؤ ذرا پڑھو اسد الغابہ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مکہ مکرمہ میں بکریاں چرائی ہوں اہل مکہ کے لیے اور عوض میں چند پیسے لیے ہوں۔ یہ مزدور کے لیے سنت ہے۔ آج بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ تجارت سنت عمل ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ مزدوری کرنا بھی سنت عمل ہے؟ دونوں کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے ملنے سے پہلے کیے ہیں، یاد رکھیے۔ تجارت بھی کی ہے، تجارتی سفر بھی کیے ہیں، مزدوری بھی کی ہے، مزدوری پہ بکریاں چڑھائی ہیں اہل مکہ کی، لیکن نبوت کے ملنے سے پہلے۔ جب نبوت ملی اس کے بعد آپ کی پوری زندگی دین کے لیے وقف تھی۔ آج کا طالب علم، آج کا عالم، آج کا مولوی صاحب جسے دنیا کہتی ہے کہ اس کو ہم قومی دھارے میں لانا چاہتی ہے، انجینئر بھی بنے، ڈاکٹر بھی بنے، تاجر بھی بنے، یہ لوگوں پہ بوجھ کیوں ہے؟ ہم کہتے ہیں تم نے آج تک کسی ڈاکٹر کو کہا ہے کہ اس کو بھی عالم بننا چاہیے؟ تم نے کسی وکیل کو کہا ہے کہ وکیل کے لیے بھی قانون ہونا چاہیے کہ وہ حافظ قرآن بنے؟ آپ نے کسی طبقے کے لیے یہ شرط نہیں لگائی۔ ایک دین کا علم آپ کو ایسا کوئی ہلکا نظر آتا ہے آپ کی نظر میں؟ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت چھوٹ گئی، آپ کی ملازمت چھوٹ گئی، کیوں؟ کہ دین کی مستقل ایک ذمہ داری ہے۔ اب آپ نے امام بھی بننا ہے، آپ نے حاکم بھی بننا ہے، آپ نے لوگوں کے فیصلے بھی کرنے ہیں، آپ لوگوں کے قاضی بھی ہیں۔ بتائیے آج جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ورثاء ہیں وہ ایسا کر رہے نہیں کر رہے؟ بڑی بڑی فیسیں دے کر آپ عدالتوں میں ایک مسئلہ لے جاتے ہو،
8-10 साल तक झगड़ते रहते हो, वो आखिर में फैसला जज यही करता है कि भाई आपस में कोई सुलह सफाई कराओ, और सुलह सफाई के लिए कोई इलाके के मौलवी साहब हों उनकी तरफ जाओ। ईमान से बताओ ऐसा है या नहीं? 10 साल तक टकरें खाई, वक्त बर्बाद किया, पैसा बर्बाद किया, दुश्मनियां मोली, एक दूसरे से दूर हुए, मामला फिर भी हल नहीं हुआ। हल हुआ फिर भी इमाम मस्जिद के पास आकर, जिन्होंने कहा ये भी मेरा नमाजी है, ये भी मेरा नमाजी है, दोनों को बिठाया, अल्लाह का हुक्म सुनाया, पैगंबर का तरीका सुनाया, सुलह के मुतालिक आयात सुनाई, अहादीस मुबारका सुनाई, दोनों को भाई कर दिया। कौन सी फीस इसने ली? कौन सा आपसे उन्होंने मामला तय किया? ये दरअसल वो जिम्मेदारी थी जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे पड़ी। आपने तिजारत को छोड़ा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक को लीजिए रज़ियल्लाहु ताला, पहले खलीफा हैं, ये भी ताजिर थे मक्का मुकर्रमा में, 12 दुकानें थीं, इस्लाम कबूल किया, सब छोड़ दिया, दिन रात तबलीग, दिन रात तबलीग, दिन रात एक को दीन की दावत, दूसरे को दीन की दावत। और जब तिजारत हाथ से छूट गई, जब मनसब खिलाफत पे बैठे, पहले खलीफा बने, पहले ही दिन अहले मदीना ने देखा कि खलीफा वक्त के कंधे पर कपड़ों की गठड़ी है और वो उठा के गलियों में फेरी लगा रहा है, कपड़े खरीद लो। खुद बनाते भी थे, कुछ शाम और यमन के कपड़े आप खरीदते भी थे, और गठड़ी बांधकर उनको लेके मदीना मुनव्वरा के बाज़ारों में फिरते थे कि कपड़े ले लो, कपड़े ले लो। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया, हज़रत अगर आप कपड़े बेचेंगे, आप फेरी लगाएंगे, तो उमूर सल्तनत कौन अदा करेगा? वहाँ वफ़द आते हैं, लोग आते हैं, उनके मामलात के ज़िम्मेदार कौन होगा? आपने फरमाया, उमर उनकी ज़िम्मेदारी तो एक तरफ है, लेकिन जो मेरे अहल अयाल हैं, बीवी बच्चे हैं, उनके लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम कैसे करूँगा? वहाँ के लिए मैं वक्त तय करूँगा, उसके साथ मैंने मजदूरी भी करनी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया, हज़रत इसका हल ढूंढते हैं, इसका हल ढूंढते हैं। सहाबा किराम को बुलाया, फरमाया राय दो, हमारे खलीफा कपड़ों की गठड़ी लेकर फेरी लगा रहे हैं, अगर वो ये काम करेंगे तो यहाँ निज़ाम खिलाफत कौन चलाएगा? और हज़रत फरमा रहे हैं अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ तो बीवी बच्चों का क्या होगा? तुम राय दो। तो सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने राय दी, हज़रत खलीफा साहब हमारी खिदमत कर रहे हैं, उमूर सल्तनत वो हमारी हैं, वो आवाम और रियाया की खिदमत कर रहे हैं, तो रियाया का भी हक़ बनता है कि नहीं ये भी उनकी खिदमत करे। जब वो हमारी खिदमत के लिए वक्फ़ देंगे तो उनको कहिए मजदूरी ना करें, बैतुल माल से हज़रत के लिए वजीफ़ा मुकर्रर कर दीजिए। यहाँ से खलीफा के लिए पहला, अब आप तीसरी सूरत समझिए ज़रा, तिजारत और मुलाजमत, उसके बाद तीसरे नंबर तनख्वाह का सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ है। आज जो मसाजिद का निज़ाम चल रहा है वो इसी बुनियाद पर है। ये खलीफा तो नहीं है, लेकिन दीन की जिम्मेदारी इनके ऊपर पड़ी है। जब ये लोगों के मसाइल हल करेंगे, नमाज से लेके फतवे तक के मसाइल उनके हल करेंगे। किसी की खेती का मसला है, मौलवी साहब बताएंगे, तिजारत का है ये बताएंगे, अदालती मसले हैं मौलवी साहब बताएंगे। ज़िंदगी का कोई एक शोबा ऐसा नहीं है जिसमें दीन की ज़रूरत ना हो। पैसे के बगैर काम चल सकता है, सारे उमूर के बगैर काम चल सकता है। डॉक्टर के बगैर, डॉक्टर सबकी ज़रूरत नहीं है, जो बीमार होगा उसकी ज़रूरत है। वकील सबकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसकी ज़रूरत है जिसने अदालत में जाके मुकदमे करने हैं। लेकिन मुझे बताओ, दीन हर मुसलमान की ज़रूरत है या नहीं है? कोई एक तबका है जो कहे कि जी मुझे दीन की ज़रूरत नहीं, मुझे आलिम की ज़रूरत नहीं। अगर ये बात कह रहा है तो ये सीधा ये कहना चाहता है कि मुझे इस्लाम की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कह नहीं सकता, इसके कहने का मकसद यही है।
सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए बैतुल माल से तनख्वाह का सिलसिला मुकर्रर हुआ और कुर्बान जाइए इस्लाम के निज़ाम पर और निज़ाम खिलाफत पर। हज़रत को बाद में अल्लाह ने वुसअतें दी, हज़रत ने सारा हिसाब लगाया खलीफा बनने के बाद से। तकरीबन 2 साल का अरसा जो गुज़रा था, जो कुछ बैतुल माल से लिया वो उठा के वापस भी कर दिया। अल्लाह ने वुसअत दी तो वापस कर दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला बचपन में ऊँट चराया करते थे। अल्लामा इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अल-इस्तिआब किताब मशहूर की, हज़रत ने फरमाया, और जब बाद में खलीफा बने हैं तो हज़रत ने चमड़े का कारोबार शुरू किया है। काना यामलु फिल अदीम, चमड़ा खरीद के बेचा करते थे। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला, मैं बीच में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु को छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो ताजिर थे माशा अल्लाह। मैं उन सहाबा की बात कर रहा हूँ जो मनसब खिलाफत पे रहते हुए मजदूरी करने वाले थे। मजदूर का हक इनसे पूछो, मजदूर किसको कहते हैं और उसका हक कैसे अदा किया जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सुनन इब्न माजा की हदीस है, एक यहूदी से कहा मुझे कुछ खाने के लिए चीज़ों की ज़रूरत है, आपको मज़दूर की ज़रूरत हो तो मैं खिदमत कर सकता हूँ। कहा ये बाग है, इस बाग को सैराब करो। 16 डोल निकाले, खजूर के बाग को सैराब किया, बदले में सिर्फ 16 खजूरें मिली। कितनी? मदीना मुनव्वरा में खजूरों की कोई कमी है? वहां तो जमीन पे पड़ी हुई आपको, हमारे मुल्क में जो मार्केट में बिकती हैं इनसे अच्छी मिलेंगी। वहां जो लोग रहे पूछ लीजिए उनसे। और उस जमाने में अफराद भी कम थे। 16 डोल निकाल के कुएं से मुशक्कत करके पानी पिलाया, बाग को सैराब किया, बदले में सिर्फ 16 खजूरें मिली। दोनों हाथों में उठा के इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और फरमाया मैंने मजदूरी की है, उसके बदले में खजूरें मिली हैं। आपने भी कुछ नहीं खाया कई दिनों से, मैंने भी नहीं खाया। आपने फरमाया सामने रखो। बड़ी ही शौक़ से और बड़ी ही लज्जत ले लेके आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद भी खाई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का आप भी खाओ। इनसे पूछो, फिर अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो किसे कहते हैं तिजारत, किसे कहते हैं मुलाजमत, किसे कहते हैं मजदूरी। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनकी बेटी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ क्या कहा था? या अबत इस्तअजिर इन्न खैर मन इस्तअजरतल क़वियुल अमीन। अब्बा जी एक नौजवान आया है, आज जो पानी जल्दी भर के आई हूँ ना वो उसकी वजह से है, बड़ा कुव्वत वाला, ताकत वाला और अमानतदार मालूम होता है। कुव्वत का तो पता चल गया ना कि कौम के बीच में घुस के पानी पहले निकाल के दिया, थे भी मुसाफिर बाहर से आए हुए थे। अमीन का पता कैसे चला? अभी तो कोई मामला हुआ नहीं है उनके साथ। अमानतदार होने का कैसे पता चला? इसलिए कि वहाँ हज़रत खिदमत तो कर रहे हैं लेकिन हज़रत की निगाह मुसलसल ज़मीन की तरफ है। एक मरतबा भी इस शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी की तरफ नज़र उठा के नहीं देखा। बच्ची भी पैगंबर की बेटी थी, समझ गई जिसकी आँख में इतनी अमानत हो कि वो आँख की ख़यानत भी बर्दाश्त न कर सकता हो, उसके दिल में कितना अमानत का ख्याल होगा। कोई मामला नहीं हुआ है, निगाहों से पता चल गया कितने अमीन हैं ये। हज़रत ने फरमाया फिर इन्नी उरीदु अन उनके हक इहदबनतैया हातैन अला अन तअजुरनी थमानिया हिजज। 8 साल तक मेरी बकरियां चराओ, मजदूरी करो। हज़रत शुएब फरमा रहे हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, मैं अपनी एक बेटी का निकाह तुझसे करना चाहता हूँ, रिश्ता देना चाहता हूँ। शर्त यह है कि तुमने 8 साल तक खिदमत करनी है, मजदूरी करनी है, और अगर 10 साल करो तो अच्छी बात है। हज़रत ने 10 साल तक बकरियां चराई मूसा अलैहिस्सलाम ने।
مزدوری ہے یا نہیں, اجرت ہے یا نہیں. 10 سال تک وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي, بکریاں چرانے والے پیغمبر یہ بتایا کہ ملازمت میں, مزدوری میں, رزق حلال کے سلسلے میں پھٹے ہوئے ہاتھوں, پھٹا ہوا گریبانوں کوئی عار نہیں ہے, کوئی شرم نہیں ہے. شرم تو اس کو کرنی چاہیے جسے اللہ نے بادشاہت دی ہو, جسے اللہ نے تاجر بنایا ہو, جسے اللہ نے کسی محکمے کا افسر بنایا ہو, لاکھوں کما رہا ہو, اور وہ آنے والے پھٹے ہوئے ہاتھ والے مزدور کو دیکھ کر بھی اللہ کا خوف نہ کرے, پھر اس سے رشوت مانگے اور حرام مانگے. اسے شرم کرنی چاہیے. اس کو کیا شرم ہے بیچارے کو؟ اس مزدور کے ہاتھ, سعد بن معاذ کے پھٹے ہوئے ہاتھوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دے کے فرمایا تھا یہ وہ ہاتھ ہیں یحبہ اللہ ورسولہ, جن سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتا ہے. اس لیے مزدور کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ معاشرہ مجھے کیسے سمجھتا ہے. ہاں رزق حلال لے رہے ہو, سمجھ جاؤ کہ آپ کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول محبت کر رہا ہے. اس کے مقابلے میں بڑے ہی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, حرام مال کے ذریعے سے حج پہ جانے والا بھی سمجھ لے اللہ تعالیٰ کو ایسے حج کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو ایسے عمرے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو ایسے اعمال اور مساجد کے بنانے کی ضرورت نہیں ہے جو حرام مال کی بنیاد پہ بنائی جائے. ان اللہ طیب, اللہ خود پاک ہے. لا يحب الا طیبا, اللہ تو اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتا. لا يقبل الا طیبا, اللہ تعالیٰ تو قبول ہی نہیں کرتا مگر اس چیز کو جو پاکیزہ ہونی چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام زراعت کرنے والے تھے, کھیتی باڑی کرنے والے تھے. نوح علیہ السلام کو دیکھو, وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, نجار تھے جس کو آپ ترخان کہتے ہیں, لکڑی کا کام کرنے والے تھے. سیدنا ابراہیم جد الانبیاء معمار تھے. اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت, بیت اللہ کی عمارت کس نے بنائی تھی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پیشہ شکار کا تھا. حضرت ادریس علیہ السلام جنہیں قرآن کہتا ہے رفعناہ مکانا علیہ سورہ مریم میں, حضرت ادریس علیہ السلام خیاط اور درزی تھے. ایک ایک نبی کا تذکرہ کروں بات لمبی ہو جائے گی, صرف عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت زکریا کو دیکھ لیجئے, نجار اور بڑھئی تھے, جنہیں آپ کہتے ہیں مستری ہیں, لکڑی کا کام کرنے والے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائیں. حضرت داؤد علیہ السلام لوہار تھے. علمناہ صنعۃ لبوس لکم لتحصنکم من بأسکم. سبحان اللہ. ان انبیاء کے مختلف پیشے بتا رہے ہیں کہ رزق حلال کے سلسلے میں کوئی بھی کام جسے شریعت نے حلال قرار دیا ہو اسے اختیار کرنا کسی نہ کسی نبی کی سنت ہے. ہمارے اسلاف گزرے ہیں, خلفائے راشدین, ان کے بعد کے گزرے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کپڑے کی تجارت کی ہے. آپ کے شاگرد امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خلیفہ محتدی باللہ عباسی خلیفہ کے لیے کتاب الخراج لکھی ہے. آج پوری دنیا میں زمین کے مسائل میں اور کافروں سے جو ٹیکس لیے جاتے ہیں, پوری دنیا کے اندر کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے اہل علم ہوں, دنیا میں سب سے مستند ترین کتاب سمجھی جاتی ہے کتاب الخراج. لیکن حضرت کرتے کیا تھے؟ جوتیاں فروخت کرتے تھے. کسی نے کہا حضرت آپ امام ہیں, تو فرمایا امام بن گیا کیا کروں, رزق حلال سے شرم نہیں. آپ اپنے عہد قریب میں مغل بادشاہ اورنگزیب کو دیکھ لیجئے, اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھا کرتے تھے. آج بھی برٹش میوزیم میں لندن کے اندر ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا مصحف موجود ہے. ٹوپیاں بناتے تھے اپنے ہاتھ سے. 50 سال تک حکومت کی ہے, اور چھوٹے سے نہیں, پورا پاکستان, افغانستان, ہندوستان, چین کا جنوبی علاقہ, بنگلہ دیش, برما تک اور تاشقند تک 50 سال تک حکومت کرنے والا شخص
آپ اس کی تاریخ پڑھیے ذرا. ٹوپیاں بیچ کر، اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں بن کے پھر ان کو فروخت کر کے، یہ ہمارا کسی زمانے میں نظام رہا ہے؟ مجھے بتاؤ، جب خلیفہ رزق حلال کے لیے ٹوپیاں بن کے بازار میں بیچے، وہ کبھی کسی پر ظلم کر سکتا ہے؟ اسے قانون بنانے کی ضرورت ہے، اسے قانون عمل میں لانے کی ضرورت ہے. وہ جب دنیا کو بتائے گا کہ خلیفہ ہوتے ہوئے، منصب خلافت و حکومت پہ بیٹھے ہوئے، اللہ کا خوف اگر آپ کے دل میں آ جائے، آپ کیسے زندگی گزار سکتے ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کو دیکھ لیجئے، ابھی قریب میں عید گزری ہے، عید آئی، بچوں کے لیے کپڑے نہیں ہیں. 62 لاکھ مربع میل پر خلافت ہے، 62 لاکھ مربع میل پر، اور خلیفہ کے بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے عید کے کپڑے نہیں ہیں. بیگم نے جب کہا تو فرمایا کہ میرے پاس راستہ ہے کہ میں ان کو کپڑوں کی جگہ پہ جہنم کے شعلے پہنا سکتا ہوں. لیکن حالات ایسے ہیں کہ اگر رزق حلال سے دیکھوں تو مشکل سے کھانے کا گزارا چل رہا ہے. تو بیوی نے اپنی وہ انگوٹھی دی تھی جو اس کی ماں کی طرف سے ہدیے میں ملی تھی، اسے بیچ دیں. بچے بہرحال بچے ہوتے ہیں، ضد کرتے ہیں. تھوڑی دیر بعد حضرت آئے، ہاتھ میں کپڑے پھر نہیں ہیں. تو بیوی نے پوچھا، فرمایا وہ میں نے سودا کر لیا ہے. کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. راستے میں ایک ضرورت مند ملا، میرے پاس اور کچھ نہیں تھا، وہ انگوٹھی اس کو دے دی، اللہ کے لیے دی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں، مجھے بھی، تجھے بھی اور اولاد کو بھی جنت کے کپڑے دے گا. صبر کرو. سبحان اللہ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اپنے ماتحت غلام ہیں، نوکر بھی نہیں، زر خرید غلام ہیں. انہیں وہ کپڑے پہناتے ہیں جو خود پہنتے ہیں، وہ کھانا کھلاتے ہیں جو خود کھاتے ہیں. کسی نے پوچھا، حضرت یہ تو غلام ہیں، آپ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطعموہم مما تطعمون والبسوہم مما تلبسون. انہیں وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، انہیں وہ کپڑے دو جو خود پہنتے ہو. ولا تکلفوہم ما یغلبہم، ان پر ایسا کام نہ ڈالو جو ان کی طاقت سے باہر ہو، اور اگر خدا نخواستہ ایسے کام کی ضرورت پڑ جائے جو ان کی طاقت سے باہر، فَأَعِينُوهُمْ، پھر ان کے ساتھ مدد میں شامل ہو جاؤ. یہ مالک کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے ماتحت کے ساتھ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت جو امت کے نام آئی ہے اس کو ذرا پڑھیے. 2 چیزیں تھیں اس میں، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، ایک نماز اور ایک اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، ماتحتوں کا خیال رکھنا، ماتحتوں کا خیال رکھنا. قوانین مزدور کے لیے اگر ڈھونڈنے ہو تو اسلام کی طرف آؤ. آج بھی دنیا کے اندر بہترین سسٹم جو مزدوروں کا چل رہا ہے، تفصیل کا وقت نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں، دیکھ لیجئے، سرچ کر لیجئے پوری دنیا میں. غیر مسلم ممالک، یورپ کے ممالک، امریکہ کا نظام دیکھ لیجئے. لیبر لا، قانون جو مزدوروں کے لیے ہے، نام اس پر اسلام کا نہیں ہے، لیکن آپ کو وہ قانون ملے گا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بنایا ہوا قانون ملے گا. یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی تو آپ کو میرے پاس نہیں ملے گی. وہ قانون اسلام کا آپ کو کتابوں میں ملے گا، آپ کو اپنی معاشرت میں نہیں ملے گا، اپنے معاملات میں نہیں ملے گا، اپنے بازاروں میں نہیں ملے گا. اللہ تبارک و تعالی قوانین اسلام کو، مزدور تو بہت بڑی بات ہے، اسلام تو ایک چیونٹی کو بھی بلا وجہ پاؤں کے نیچے مسلنے کی اجازت نہیں دیتا، اس کے بھی حقوق ادا کرنے کی. اور تو اور یہ راستہ ہے، راستہ بے جان چیز ہے نا ہماری نظر میں. مٹی ہے، بہت زیادہ ہے تو پتھر ہیں، اور زیادہ ہو گیا تو سیمٹ پڑا ہوا ہے. آپ علیہ السلام کا فرمان مبارک نہیں ہے کہ راستے کو اس کا حق دو؟ لیکن اس راستے کا کیا حق ہے؟ تو وہاں کھڑے ہو کے باتیں نہ کرو، گزرنے والوں کے لیے مشکلات نہ پیدا کرو. خواتین بھی گزر سکتی ہیں، لوگ بھی گزر سکتے ہیں،
یہ قوانین اسلام نے بتائے تھے 1450 سال پہلے بتائے تھے۔ آج ہمارا مسلمان کہتا ہے کہ جی ہمارے ہاں تو کچھ ایسا نہیں، یورپ جاتے وہاں ایسا ہے۔ بھئی وہاں کا قانون آپ بنیاد دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، میں اور آپ عمل نہیں کر رہے تو کیا کریں؟ میں اور آپ نے مزدور کو حقیر سمجھا تو کیا کریں؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملہ کیا تھا، میں کیا کر رہا ہوں؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سنا رہا ہوں، جس آدمی نے شام کو دن کو تھک کے شام کے وقت پھٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ رزق تلاش کر کے اپنے بچوں کے سامنے رکھا، آپ نے فرمایا امسا مغفورا لہ، اس کی شام اس حال میں گزرے گی کہ اللہ اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ معجم اوسط طبرانی کی روایت۔ کیا کیا اس نے؟ صبح سے شام تک تھکا اور پھٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ بچوں کے لیے رزق حلال لے کر آیا۔ کسی زمانے میں خواتین کہا کرتی تھیں دروازے پر آ کر شوہر کو رخصت کرتے ہوئے، اتق اللہ فی رزقنا، ہمارے رزق کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہیے۔ یہ بیوی کہتی تھی شوہر سے، ہمارے رزق کے معاملے میں، ہمارے کھانے کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہی۔ کیوں؟ فَإِنَّا نَصْبِرُ عَلَى الْجُوعِ وَالْكَدِّ وَلَن نَصْبِرَ عَلَى النَّارِ، ہم بھوک اور مشقت برداشت کر سکتے ہیں لیکن جہنم کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ آج تو یہ ہے کہ لاؤ جدھر سے بھی لانا ہے، یہ بھی لاؤ وہ بھی لاؤ، ہمیں صرف چاہیے کہاں سے لا رہے ہو اس کا نہ سوال بیوی نے پوچھا، نہ اولاد نے پوچھا، اور نہ ہی باپ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر ایک کا حق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔